مشاعرے کی جانب بڑھنے سے پہلے ہماری آج کی اس تقریب کے جو مہمان تقریباً جو ہمارے مہمان شعراء ہیں، ہمارے مہمانان اعزاز میں خصوصی 98% جو ہے ہمارے حال میں موجود ہیں، تو مشاعرے سے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا سرپرست اعلیٰ رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب پروفیسر خالد جیلانی ٹیوانا صاحب سے کہ وہ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ جناب پروفیسر خالد جیلانی ٹیوانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی، شرکائے محفل، اور بعض چہروں کو دیکھ کر آج بہت خوشی ہو رہی ہے، کافی عرصے کے بعد ان کے چہرے کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ رموز تنظیم برائے فنون و ادب، یہ سارا کمال ان نوجوان بچوں کا ہے، اس نوجوان ٹیم کا ہے۔ میرا خیال ہے وہ گھر میں جو سب سے بوڑھا ہوتا ہے اس کو چارپائی ڈال کر دے دیتے ہیں کہ چلے، تو یہاں پر بھی مجھے انہوں نے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن میں بہت مطمئن ہوں کہ ان نوجوانوں نے آج جو جس مقام پر رموز کو پہنچا دیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر مجھے خوشی جو ہو رہی ہے وہ کہ اس حال میں میرا خیال ہے کہ 90% اگر میرا حساب ٹھیک ہے تو نوجوان تشریف فرما ہیں۔ کسی قوم کا اتنا بڑا حصہ اگر فنون و ادب سے وابستہ ہو تو میرے خیال میں اس کا مستقبل بہت روشن ہونا چاہیے۔ حاضرین کرام، تقریباً گزشتہ نصف دہائی سے رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب اپنے علاقے کی اور علاقے سے باہر بھی آپ سب کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہے، اور یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ سارا سفر جو تقریباً 5 سال کا ہے، یہ اس تنظیم نے اپنے سر پہ، اپنے کندھوں پر یہ سارا بوجھ اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، مثلا رموز کا کام کیا ہے؟ ادبی نشستیں، بزم فکر و فن کے روح رواں جناب فاروق لودھی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ادبی نشستیں، اور ان نشستوں کے بعد مشاعرہ، جیسے آج بھی اس تقریب کے بعد پہلے سیشن کے بعد دوسرے سیشن میں مشاعرہ ہے۔ ہم نے اس تنظیم کے تحت کتاب میلے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ہم نے 2 مرتبہ جشن خوشاب کے سلسلے میں جو یہاں پر مشاعرہ ہوتا ہے اس کا انتظام و انصرام بھی 2 مرتبہ رموز سر انجام دے چکی ہے، اور آخری مرتبہ جناب ڈاکٹر انور مسعود صاحب تشریف لائے تھے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم ادب کے علاوہ فنون کی دیگر اصناف میں بھی علاقے کے لوگوں کو، سٹیج ہے، ڈرامہ ہے، موسیقی ہے، پینٹنگ ہے، اور دیگر اصناف، اس میں بھی ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہم نے گزارش کی ہوئی ہے کہ جوہر آباد کے مکین جانتے ہیں کہ یہاں پر ایک پرانا ناچ گھر ہوا کرتا تھا جسے اب کلچرل کمپلیکس کہتے ہیں، تو پچھلے رموز کے پروگرام میں جب ڈپٹی کمشنر صاحب تشریف لائے تھے، آج بھی انہیں دعوت ہے، ہو سکتا ہے وہ تشریف لے آئیں کچھ دیر کے لیے، تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم کلچرل کمپلیکس کو مزید رینوویٹ کرتے ہیں اور آپ کے حوالے کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں پر اپنی سرگرمیاں
اس سلسلے میں حال ہی میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اور محکمہ تعلیم نے شہر کے مرکز میں بنیادی جگہ ہے، اہم جگہ ہے سرور شہید لائبریری۔ جب میں اس شہر میں شروع 1986 میں شہر میں آیا، اس وقت دیکھا کہ سرور شہید لائبریری کچھ آباد تھی، لیکن آج مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں کہ سرور شہید لائبریری اجڑ گئی تھی، لیکن محکمہ تعلیم اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بہت عمدہ قدم اٹھایا اور اس لائبریری کو جو شہر کے وسط میں ہے اسے آباد کیا، اور ہمارے دوست محترم ذوالفقار علی صاحب SSS بہت ہی لائق قابل فاضل آدمی ہیں، کتاب شناس ہیں، ادب شناس ہیں، کتاب دوست ہیں، تو انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ نہ صرف جور آباد شہر بلکہ پورے ضلع کی علمی ادبی سرگرمیاں اب وہاں پر دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ تو خواتین و حضرات، رموز تنظیم برائے فنون و ادب گزشتہ 5 سال سے اپنی خدمات میں مصروف عمل ہے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، اتنے نوجوان چہرے 2 سال مجھے ریٹائرمنٹ کو ہو گئے، تو اس کے بعد میں آج اتنے نوجوان چہرے دیکھ رہا ہوں تو مجھے بہت میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، میری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ ہمارا علم و ادب اور فنون کے میدان میں مستقبل بہت روشن ہے۔ گل جہان صاحب کو بہت مبارک ہو، ان کی دوسری کتاب کی رونمائی بھی اسی شہر میں ہو رہی ہے، اور ہمارے جو دوست جو صاحب تصنیف ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی دعوت دیں گے، زحمت دیں گے کہ ان کی کتابوں پر پروگرام کروائیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ جشن خوشاب کا جو مشاعرہ ہوگا اگر وہ بھی رموز کو ملا تو رموز ضرور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرے گی۔ آخر میں اپنے باہر سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور اپنے تمام شعراء جو آج کے مشاعرے میں حصہ لیں گے انہیں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ رموز تنظیم برائے فنون و ادب ضلع خوشاب کے پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔